سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق اندر کھانے جو بھی ہو رہا ہے اس میں شہباز حکومت کے جانے کا تا قیامت امکان نہیں۔ شہباز شریف وہ سونا ہے جو سیاست کی کانوں میں آج بھی عنقا ہے۔ مشکل ترین فضا میں بھی وہ کانٹوں کے درمیان چلنے کے ماہر ہیں۔ انہیں علم ہے کہ پتھروں پر چل کر ہی وہ کہکشاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ شہباز کے گرو نواز شریف ہے، مگر گرو کے چہرے پر غصہ اور خوشی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، مگر چیلا اپنے جذبات اور ارادے چھپانے میں گرو سے بھی بڑھ گیا ہے۔ ادھر سے نیا وزیر یا ٹیکنوکریٹ کابینہ میں شامل کرنے کی سفارش آئے تو وہ کبھی نہ نہیں کرتے، مگر جلدی سے اس پر عمل درآمد بھی نہیں کرتے۔ تحریک انصاف سے نرمی پر وہ اور ان کی پارٹی کبھی بھی ظاہری اختلاف نہیں کرتی، مگر ایسے سگنل ضرور دیے جاتے ہیں کہ بڑا فریق دفاع پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بلی چوہے کا کھیل جاری رہتا ہے۔ چوہا بہت ہی ہوشیار ہے اور بلی بھی چوہے کو کھانا نہیں چاہتی، مگر چوہا اتنا تجربہ کار ہے کہ وہ بلی کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے اور بھاگ جانے سے ڈراتا ہے۔ فی الحال سیاسی قیامت کا امکان ہے اور نہ ہی شہباز حکومت کے جانے کی گنتی شروع ہوئی ہے۔ تاہم اگر سیاسی قیامت کبھی ناگزیر ہوئی تو پھر 3 سالہ قومی حکومت آنے کا امکان ہے، جس میں تحریک انصاف سمیت ملک کی سب سے بڑی پارٹیاں شریک ہوں گی۔ اس قومی حکومت کو نگران حکومت کا متبادل سمجھ لیں، لیکن یہ عبوری نہیں، لمبی یا پائیدار حکومت ہوگی۔ یہ 3 سال چلے گی اور ایسی دور رس اصلاحات نافذ کرے گی کہ ملک ترقی کی راہ پر چل دوڑے گا۔ اس حوالے سے آنے والی ترامیم میں تبدیلی شامل کرنے پر اس قومی حکومت کو نگران حکومت کا متبادل سمجھ لیں، لیکن یہ عبوری نہیں، لمبی یا پائیدار حکومت ہوگی۔ یہ 3 سال چلے گی اور ایسی دور رس اصلاحات نافذ کرے گی کہ ملک ترقی کی راہ پر چل دوڑے گا۔ اس حوالے سے آنے والی ترامیم میں تبدیلیاں شامل کرنے پر غور و خوض جاری و ساری ہے۔ فی الحال شہباز حکومت کو دور دور تک کوئی خطرہ نہیں، مگر جب بھی کبھی اس کا وقت ختم ہوگا، سال یا 2 سال بعد، تو پھر قومی حکومت آئے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف اپنے بیشمار ٹیلنٹ سے اس سیاسی قیامت کو کتنی دور تک لے جا سکتے ہیں اور کتنی دیر تک موجودہ سیٹ اپ کو چلا سکتے ہیں۔ قومی حکومت کا مطالبہ محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو بھی اس تجویز سے اختلاف نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف اور اپوزیشن کا وہ مطالبہ ہے جو کہ مقتدرہ کا ممکنہ آئیڈیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ملک کے اندر سیاسی کشیدگی ختم ہوگی اور معاشی ترقی کے لیے سازگار فضا بنے گی۔ تحریک انصاف لمبی، نگران یا پائیدار قومی حکومت نہیں چاہتی، جبکہ حکومت ساز چاہیں گے یہ قومی حکومت کم از کم 3 سال چلے اور ایسی اصلاحات لے کر آئیں جس سے مسالت بھی ہو اور مستقبل کے راستے کا تعین بھی۔ ایسا ہو سکے گا یا نہیں، خدا ہی جانتا ہے۔ فی الحال موجودہ مخلوط حکومت کے جانے کا کوئی امکان نہیں، اور فی الحال تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ تولا رکھنے کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے، اس میں نون لیگ اور مقتدرہ آن بورڈ ہے۔ یہ اقدام خود کو ظالمانہ نظام کے الزام سے بچانے، عالمی ساکھ کو بہتر رکھنے، معاشی ماحول کو سازگار رکھنے اور مسالت کے ذریعے اندرونی استحکام لانے کے لیے ہے۔ اسے چرچل کی جنگی کابینہ کا متبادل سمجھ لیں۔ بحران سے نکالنا کابینہ کی ذمہ داری ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں شہباز اور مریم دونوں کی گڈی چڑھی ہوئی ہے۔ بالخصوص شہباز شریف کی سفارتی اڑان اور دن رات کی محنت انہیں اونچے سے اونچا اڑا رہی ہے۔ اس وقت ان کا بول بالا ہے، دوسری سیاسی اور غیر سیاسی طاقتیں انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ مقتدرہ اور فیلڈ مارشل کی بھی حد عزت کرتے ہیں اور ہر جگہ انہیں خود سے آگے کرتے ہیں۔ دونوں میں باہمی احترام اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا جنید صفدر کی شادی میں رائے ونڈ جا کر شریک ہونا باہمی تعلقات کے مضبوط ہونے کی ظاہری نشانی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہی جائے گا۔ شہباز شریف بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ طاقت کے ایوانوں کی باریکیوں اور نازکیوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ شہباز شریف ناراض بھی ہوں تو ناراض نہیں دکھائی دیتے، مگر بالواسطہ طور پر اپنی حساسیت مختلف طریقوں سے دکھا دیتے ہیں۔ طویل تجربے نے انہیں فیصلوں کو معقول دلائل سے ٹالنے اور خود سرخرو رہنے کے فن میں طاق کر رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں تبدیلی کا غلغلہ ہوا
کچھ ہلچل ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف کو ہوا۔ فیصلہ ساز دفاعی پوزیشن میں آ گیا اور شہباز شریف کو پہلے سے کہیں زیادہ سپیس ملی۔ آج تک کی صورتحال تو یہی ہے، کل کیا ہوگا کس کو علم ہے۔ حالیہ دور کی سیاست اور داؤ پیچ میں شہباز شریف کے مد مقابل عمران خان نہیں، محمود خان اچکزئی ہیں۔ دونوں شخصیات کا تقابل مستقبل کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دونوں کا طویل سیاسی تجربہ ہے۔ شہباز شریف ویلنگ ڈیلنگ کے ماہر ہیں۔ نون لیگ کی مقتدرہ کے ساتھ ہر ڈیل میں وہ اہم ترین کردار رہے ہیں۔ اچکزئی اس حوالے سے آؤٹ سائڈ رہے۔ عمران خان کو درباری سازوں میں آصف زرداری کی مدد سے شہباز شریف نے بری شکست سے دوچار کیا۔ شہباز شریف اقتدار اور طاقت کے راہداریوں کے سوار ہیں، ہمیشہ مقتدرہ کے کردار کے مدار ہے، جبکہ محمود خان اچکزئی سالوں سے مقتدرہ کے مخالف ہو کر بھی نظام کا حصہ بڑھنے میں کامیاب رہے۔ وہ مقتدرہ کے واحد ظاہری مخالف ہیں جو مقتدرہ سے بات کر کے دوبارہ عینی پٹری پر چڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ شہباز شریف اور اچکزئی دونوں میں مشترک بات اندرونی جذبات اور اپنے منصوبوں کو دل کی انتہا گہرائیوں میں چھپا کر رکھنے کی صلاحیت ہے۔ دونوں کے اصل ارادوں اور ذہن کی کھوج لگانا مشکل ترین کام ہے۔ دونوں کی فکر میں البتہ واضح تضاد ہے۔ شہباز شریف مقتدرہ کے ساتھ چل کر سیاست اور نظام کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی بالادستی کو پہلی ترجیح نہیں سمجھتے۔ وہ کارکردگی دکھا کر سویلین بالادستی کے اصول کو بہتر حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی روایتی جمہوری سوچ کے حامل ہیں جو ان کی پاسداری اور سویلین بالادستی کو پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ وہ تشدد و تخریب کے مخالف ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں۔ ان کی ریاستی نظریات سے بھی کئی بنیادی اختلاف ہیں۔ خارجہ اور داخلہ پالیسی سے بھی انہیں شکایت ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف ریاستی پالیسی کے ہمیشہ سے حامی رہے ہیں۔ اب دو کا مقابلہ آن پڑا اور بات ویلنگ ڈیلنگ اور طاقت کے حوالوں تک رہی تو شہباز شریف واضح مارجن سے جیت جائیں گے۔ لیکن اگر بات سیاسی میدان یا پارلیمان میں آ گئی اور فیصلہ ہوا تو محمود خان اچکزئی مرد میدان رہیں گے۔ قومی حکومت کے قیام کی سوچ نئی نہیں، یہ سوچ 2024 کے الیکشن کے بعد ہی سے شروع ہو گئی تھی، مگر اب اس سوچ میں تحریک انصاف کی واضح رضامندی نے اس تجویز کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قومی حکومت 3 سال کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے آ جائے۔ بہرحال ایک بات پتھر پر لکیر ہے، اگلے الیکشن سے پہلے قومی حکومت بنے گی، اور اگر قومی حکومت نہیں بنتی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو بروئے نہیں لایا جاتا تو الیکشن ہونے کا بھی امکان نہیں۔ اس ملک کے حامیوں کو اس قومی حکومت کا انتظار رہے گا جو دور از اصلاحات لائے گی۔ انتخابی نظام، سیاسی اصلاحات اور معاشی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ منصوبہ تو اچھا ہے، مگر جب تک اس کی تفصیلات سامنے نہ آئیں اس وقت تک تبصرہ ممکن نہیں۔ اگر واقعی ترامیم اجتماعی اصلاح مشورے سے ہوئیں اور ان کی تبدیلیوں کو مفاہمت کے ذریعے اپنایا گیا تو ملک مزید مستحکم ہوگا۔ لیکن اگر یہ اصلاحات بھی شخصی اقتدار کی مضبوطی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ہوئیں تو یہ بھی جنرل مشرف کی اصلاحات کی طرح ان کے اقتدار سے رخصت ہوتے ہی صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں گی۔